سورہ یاسین پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 1 2 3 اور 4 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ یاسین قسم ہے یاسین کی، والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کی، انکا بے شک آپ لمن المرسلین رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر۔ میں نے کل ان آیات کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھیں۔ سورہ یاسین شریف کے کچھ فضائل اور کچھ اس کے متعلق معلومات آپ کے میں نے کل دی تھی۔ اچھا، اب اگر آپ غور کریں، قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں دو ہیں، کسی جگہ پر دو سے زائد ہیں۔ اس طرح حروف مقطعات جو ہے وہ قرآن کی کئی صورتوں کے آغاز میں ہیں۔ اجمالاً ذرا آپ سمجھ لیں کہ کہاں کہاں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں الف لام میم، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بعد سورہ اعراف الف لام میم صاد، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو سورہ یاسین شریف جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اس کے بعد آپ دیکھیں تو سورہ صاد والقرآن، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سورہ قاف والقرآن المجید، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سورہ سجدہ الف لام میم تنزیل الکتاب، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سورہ جاثیہ حامیم تنزیل الکتاب۔ اچھا، اب صرف 3 صورتیں حروف مقطعات کی بغیر ہیں، کس وجہ سے؟ اب وہ 3 صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عجیب جو کمال ہے نا، وہ کمال کیا ہے؟ وہ کمال یہ ہے کہ جہاں بھی حروف مقطعات آ رہے ہیں ان کے بعد یا کتاب کا ذکر ہے یا تنزیل کا ذکر ہے۔ جہاں بھی حروف مقطعات آ رہے ہیں سوائے 3 صورتوں کے، کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جہاں حروف مقطعات کے بعد قرآن یا تنزیل کا ذکر نہیں ہے۔ باقی تمام جگہوں پر اب آپ دیکھیں سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب، فوراً کتاب کا ذکر آ گیا۔ سورہ آل عمران میں دیکھیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، فوراً کتاب کا ذکر اور تنزیل کا ذکر آ گیا۔ سورہ اعراف میں دیکھ رہے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، فوراً کتاب کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح آپ سورہ یاسین میں دیکھیں یاسین والقرآن الحکیم، فوراً قرآن حکیم کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح آپ سورہ صاد میں دیکھیں صاد والقرآن ذی ذکر۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ قاف میں قاف والقرآن المجید۔ سورہ سجدہ میں دیکھ رہے ہیں الف لام میم تنزیل الکتاب۔ سورہ جاثیہ میں دیکھ لیں حامیم
تنزیل کتاب، وہاں تنزیل اور کتاب کا ذکر آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اگرچہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ حروف مقطعات کی حکمتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور صرف وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن حروف مقطعات کی جو حکمت ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اب ہمارے آپ دیکھیے پورا قرآن آپ مطالعہ کیجئے، قرآن میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو ہمیں عقل سے، جن کا فائدہ اور حکمت سمجھ آ رہی ہے، مثلا اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا تو حکمت سمجھ آ رہی ہے عقل سے، اس کے فائدے بھی سمجھ آ رہے ہیں۔ اللہ نے حج کا حکم دیا، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ نے حرام سے منع کیا، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اور قرآن میں بہت سے ایسی باتیں ہیں کہ جن کا معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جن کی حکمت اور فائدے کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تمہیں فائدے کا پتہ چلے یا نہ چلے، حکمت کا پتہ چلے یا نہ چلے، تم نے سارے قرآن پر ایمان بھی رکھنا ہے اور یقین بھی رکھنا ہے۔ اب تمہیں اس کی حکمت یا فائدے کا پتہ چلے یا نہ چلے۔ حروف مقطعات بھی انہی سے ہیں کہ جن کے فائدے اور حکمت کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن حکم ہے کہ ان پر ہم ایمان رکھیں، کہ کوئی نہ کوئی ان کے اندر راز ہے جو اللہ اپنے محبوب سے کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں سے اہل فکر نے ایک راز یہ بھی نکالا کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں حروف مقطعات آتے ہیں وہاں فوراً بعد قرآن یا تنزیل کا ذکر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جو حکیم ہوتا ہے، جو بہت زیادہ حکمتوں کا مالک ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو متنبع کرنے کے لیے، کہ مخاطب کا کسی اور بات میں شغل نہ ہو، اور مخاطب کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اپنی کلام کی ابتدا میں کوئی ایسا جملہ بولتا ہے کہ جس کا معنی مخاطب کو بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ ایک حکیم کا دستور ہے، بتانے کے لیے کہ متوجہ ہو جاؤ، اس کے بعد مقصود کی طرف آنا ہے، اور مقصود بڑا اہم ہے۔ تو اس کی توجہ لینے کے لیے کہ وہ فکر میں پڑ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے پہلے حروف مقطعات لایا، الف لام میم۔ سر جوڑ کر بیٹھ گئے سبھی کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ معنی نہیں ملا تو پتہ چلا جس کتاب کا معنی نہیں مل رہا وہ کتاب کتنی بڑی عظمت والی ہوگی، اس لیے فوراً کتاب کا ذکر ہے۔ یاسین، اتنی بڑی ذات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، سید البشر کی، سید العرب والعجم کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، تو معلوم ہوا اس کے بعد جو مقصود کلام ہے وہ بہت بڑا ہے، اور وہ ہے قرآن۔ پھر یہاں یاسین میں ایک اور کمال دیکھیے، اللہ تعالی نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی۔ بڑے جلیل المرتبت انبیاء آئے اور رسول آئے، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے محبوب کی قسمیں اٹھائی۔ والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل، تیری زلفوں کی قسم، تیرے سینے کی قسم۔ یہاں کیا کہا؟ یاسین، محبوب تو سید عرب و عجم ہے، ہمیں اس کی قسم۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اجازت دی۔ تو حروف مقطعات پر ایمان رکھنا ہمارے لیے لازم ہے، اس کی حکمت و فائدے کا پتہ چلے یا نہ چلے۔ لیکن یہ ایک فائدہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ جل سبحانہ و تعالی نے حروف مقطعات کے بعد قرآن کا فوراً ذکر کیا۔ اور یہاں سورہ یاسین میں بھی یہی ہے، قسم اٹھا کر اللہ فرما رہا ہے
کہ والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم. اور میں نے کل بتایا تھا کفار مکہ شدت کے ساتھ حضور کی رسالت کا انکار کر رہے تھے. اللہ نے 2 قسمیں اٹھا کر کیا کہا؟ سید عرب و عجم تیری قسم، سید عرب و عجم جو کتاب تیرے اوپر آ رہی ہے اس کتاب کی قسم، انک لمن المرسلین، تو آپ رسولوں میں سے، آپ رسولوں میں سے. پھر دیکھیے آگے کیا کہا؟ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں. سارے انبیاء سیدھے راستے پر ہیں، سارے رسول سیدھے راستے پر قائم ہیں. اور جب سارے رسول سارے نبی سیدھے راستے پر قائم ہیں اور اللہ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے آپ بھی سیدھے راستے پر قائم ہیں، تو مطلب کیا، نتیجہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے صغرا کبرا، منطق ہے یہ کہ ایک صغرا ہے اور دوسرا کبرا ہے، اور صغرا اور کبرا کو جب جوڑا کہ رسول کے لیے لازم ہے کہ وہ سیدھے راستے پر قائم ہو. اب ہم حضور کی ذات میں دیکھیں گے حضور سیدھے راستے پر قائم ہے، تو یہ ہو گیا صغرا اور وہ ہو گیا کبرا. اب جوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے. نتیجہ یہ آ گیا کہ آپ رسولوں میں سے. جس طرح ایک انسان کہتا ہے اچھا اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے. اب ایک ہے سورج طلوع ہے، یہ صغرا، دن موجود ہے، یہ کبرا. اب دیکھا سورج موجود ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ دن ہے. سارے رسول سیدھے راستے پر قائم ہیں. محبوب اللہ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں. دونوں کو جوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے، کہ آپ رسولوں میں سے. اب صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد ہے اصول اور فرو، کہ آپ اصول کے اعتبار سے بھی اور فرو کے اعتبار سے بھی سیدھے راستے پر قائم ہیں. اب اصول کس کو کہتے ہیں؟ عقائد کو. اور فرو کس کو کہتے ہیں؟ احکام شریعت کو. احکام شریعت کو فرو کہا جاتا ہے اور عقائد کو اصول کہا جاتا ہے. اب کیا ہے؟ تمام انبیاء کے عقائد ایک جیسے ہیں، سارے نبیوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے. انسانوں کی طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے عقائد میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے عقائد میں اختلاف ہے، فرو میں اختلاف نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں فرو میں اختلاف ہے، فرو میں اختلاف نہیں ہے، عقائد میں اختلاف ہے. ایک کہتا ہے اللہ کے نبی نور ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں وہ بشر ہیں. یہ عقیدے کا فرق ہے. ایک کہتے ہیں وہ غیب جانتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں جانتے. تو یہ عقیدے کا فرق ہے. لیکن رسولوں میں ایسا نہیں ہے، سارے رسولوں کا عقیدہ ایک ہے. اچھا آگے ہے فرو. فرو کیا ہے؟ ہر رسول کی اپنی اپنی شریعت ہے، لیکن جس رسول کی شریعت ہے اس کے اپنے دور میں وہ شریعت کامل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نامکمل تھی اس لیے عیسیٰ کی شریعت آئی. یہ کہنا گستاخی ہے، بے ادبی ہے. جناب موسیٰ کا جو دور تھا اس میں جناب موسیٰ کی شریعت بالکل کامل تھی. جناب عیسیٰ کا دور ہے تو جناب عیسیٰ کی شریعت بالکل کامل ہے. جناب ابراہیم کا دور ہے تو ابراہیم کی شریعت بالکل کامل ہے. ہر نبی کے، ہر رسول کے دور میں اس کی شریعت کامل تھی، نامکمل نہیں تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بے ادبی ہے. ہر نبی کی شریعت اس کے اپنے دور میں کامل ہے. لیکن اب کیا ہے؟ انک علی صراط مستقیم. محبوب اب آپ کی شریعت ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کی شریعت قیامت تک کامل بھی ہے اور اکمل بھی ہے. اب کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے. تو جب کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں تو پھر کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور کے ختم نبوت پر بھی دلیل ہے کہ جب شریعت کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے
تو شریعت کی ضرورت ہو تو نبی کوئی اور آئے نا. تو جب شریعت کی ضرورت نہیں ہے تو نبی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بھائی نبی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی ضرورت نہیں ہے. محبوب آپ سیدھے راستے پر قائم ہے. مطلب کیا؟ اب قیامت تک آپ کی شریعت کامل بھی ہے اور اکمل بھی ہے. اب کسی اور شریعت کی ضرورت ہی نہیں. تو جب کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں تو کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ